بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوالہ ہے اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ حسب ثابت رمضان المبارک سے قبل شعبان کے آخری خطبات جمعہ میں کئی سالوں سے ترتیب کی ہے کہ ہم درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود و سلام پیش کریں۔ درود و سلام کے حوالے سے کچھ باتیں فضائل کی ہیں، کچھ عقائد کی ہیں۔ بعض دوستوں نے الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ جی کہ درود نو نہیں مانتے۔ بعض اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ سلام کے قائل نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اسی درود آلے دے کہ برود آلے، گویا درود کے مقابلے میں بارود کو پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، جیسے سابقہ خطبہ میں نے بہت سارے نکات عرض کیے کہ بعض کو عبادتوں کے لیے اوقات کا ہونا ضروری ہے۔ درود و سلام وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے اوقات کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بعض عبادتوں کے لیے ایام کا ہونا اور اس عبادت کے لیے ایام کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض عبادتوں کے لیے بعض شرائط ہیں جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے۔ رہی بات درود کی اور بارود کی، جہاں درود کی ضرورت وہاں درود پڑھیں گے، اور جہاں بارود کی ضرورت وہاں بارود والا عمل، یہ مستقل جہاد کہلاتا ہے۔ نہ درود سے انحراف ہے نہ بارود سے انحراف ہے۔ اگلے جمعات شاید کہ بدر کا عنوان چلے تو پھر میں عرض کروں گا کہ جہاد کتنا اہم اور ضروری ہے۔ درود و سلام کوئی انکار نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں مختلف نبیوں کی امتیں موجود ہیں۔ کسی امت کے پاس اپنے نبی سے رابطے کے لیے، کنیکشن کے لیے، واسطے کے لیے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یا نبی کے فیضان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسا عنوان نہیں جو اس امت کے پاس ہے کہ یہ امتی یہاں بیٹھ کر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر سے اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ یہ اعزاز کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ روئے زمین پر مختلف انبیاء اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، لیکن ان کے امتیوں کے پاس اپنے نبی کی قبر کا کوئی عنوان نشان نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں معراج کی رات سفر پہ تھا، میرا گزر حضرت موسیٰ
قبر سے ہوا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا ان کی قبر زمین پر موجود ہے، لیکن یہودیوں کو ان کی قبر کا نام و عنوان نشان نہیں۔ سائنس اتنا ترقی کرنے کے باوجود آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ کا اتا پتہ نہیں لگا سکی۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ جن کے پاس اپنے نبی کا در بھی ہے، نبی کا گھر بھی ہے، وہ روزہ ہے، نبی کی مسجد ہے، وہ ممبر ہے، وہ ریاض الجنہ ہے، وہ بہاریں ہیں، وہ شہر ہے، اس شہر کا فیضان ہے، اس کی برکتیں ہیں، جہاں نبی چلے وہ گلیاں ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ بدر و احد ہے، وہ سارے کے سارے تبرکات آج بھی اس امت کے پاس ہیں جو نبی کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی اس امت کے پاس نبی کا لایا ہوا قرآن اصلی صورت میں موجود ہے، اعمال اصلی صورت میں موجود ہے، کلام اصلی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف امت محمدیہ کے پاس ہے۔ ہمارے ایک بڑی پرانی بات ہے، ایک بابا جی ہوتے تھے، کبھی کبھی گاؤں سے آتے، میرے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے، کبھی چوہارے لے کے آتے، کبھی کھجوریں لے کے آتے، کبھی وہ ٹانگر لے کے آتے اپنے ذوق کے مطابق، اور مجھے کہتے پتر میں بڑا غریب ہوں پر میں تیرے نال بڑی محبت ہے، میں بڑے شوق سے آتا ہوں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے گلاں ساریاں چنگیاں نے پر دو گلاں جن میں سے ایک بات کا تذکرہ آج کرتا ہوں، اجرا تسی صلاۃ نہیں نہ پڑھتے، اجرا تسی صلاۃ نہیں نہ پڑھتے۔ میں نے عرض کیا بابا جی آپ کو کس نے کہا؟ ساڈے پنڈ والے آ گئے، پہلے وہ کہتے تھے نبی نو نہیں مانتا، اب میں نے جب سنا ہے نا تو میں نے کہا تم سے زیادہ مانتا ہے۔ اب میری طبیعت میں آتی ہے کہ آپ صلاۃ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کس نے کہا صلاۃ نہیں پڑھتے؟ وہ مجلس تو تب تک مجلس ہی نہیں اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتی جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ ہو۔ بات سمجھے؟ رہی بات یہ کہ کون سا عمل کہاں کرنا ہے، ایک ہے میری اور آپ کی طبیعت، ایک ہے سرکار کی شریعت، ایک ہے میری اور آپ کی خواہش، ایک ہے اللہ کے نبی کی خواہش۔ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی کی خواہش ہوگی، ہم اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیں میں اکثر مثال دے کے بلکہ ہر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم نے مرغی ذبح کرنی ہو، مرغی سے بھی چھوٹا جانور پرندہ، اگر ہم نے چڑیا کو ذبح کرنا ہو اس چڑیا پر بھی پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی صاحب محبت میں آ کر عشق رسول میں آ کر وہ چڑیا کو ذبح کرتے وقت پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو چڑیا ذبح، مرغی ذبح، بکرا ذبح درست نہیں ہوگا۔ اب کوئی بندہ کہے بات تو ٹھیک ہے لیکن تسی درود نہیں منتے، آپ کہیں گے جناب بات آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن درود جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھیں گے اور جہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے وہاں پڑھیں گے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم آذان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، کہتا ہاں میرا یہ مطلب، میں نے کہا اگر آپ کا ارادہ اور ذہن اور خیال یہ ہے کہ ہم آذان کے ساتھ درود و سلام نہیں پڑھتے، صلاۃ نہیں پڑھتے، اگر تو آپ کی الجھن اور مزاج اور طبیعت میں یہ بات ہے کہ ہم آذان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم درود و سلام نہیں پڑھتے تو یہ کسی نے انتہائی غلط بیانی کی ہے، اور اگر ذہن میں یہ ہے کہ ہم آذان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے تو اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت نے ہر عمل کا پورا طریقہ دیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس
اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اگر اب کوئی بندہ کہے کہ ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہم پڑھیں گے سلام، ہم پڑھیں گے صلاۃ، پھر ہم شروع کریں گے نماز، آپ کہیں کہ نہیں میاں یہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی، وہ کہے اچھا تسی درود نہیں منتے جو؟ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی چاہے کہ میں درود پڑھوں، رکوع سے جانے سے پہلے اگر کوئی چاہے کہ میں درود و سلام پڑھوں، سجدے میں جانے سے پہلے، سجدے سے اٹھنے کے بعد، تشہد سے بیٹھنے پہلے، سلام پھرنے سے پہلے، دعا کے بعد اگر کوئی چاہے کہ میں ایسا کروں تو کر سکتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں آتے درود کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی آذان ابو داؤد اٹھائیں، کتب احادیث اٹھائیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ دیکھیں، آپ عرب میں جائیں، آپ عجم میں جائیں، آپ بیت اللہ کے میناروں سے آواز سنیں، آپ مسجد نبوی کی آذان سنیں، مشرق تا مغرب ممالک میں چلے جائیں، جب اذان فضا میں سنیں، زمین پہ سنیں، مشرق میں سنیں، مغرب میں سنیں، اذان شروع ہوگی اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ آذان کے ساتھ شروع ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند کب شروع ہوا؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ کیسے شروع ہوا؟ جہاں سے شروع ہوا وہاں بھی تغیر آ گیا۔ پہلے اذان سے پہلے پڑھتے تھے، اب اذان دینے کے بعد پڑھتے ہیں۔ بعض جگہوں پر پہلے پڑھ کے پھر توقف کیا جاتا ہے، پھر اذان پڑھی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پہ اذان پڑھ کے پھر یہ پڑھا جاتا ہے۔ سنت یاد رکھیں، سنت ہر جگہ پہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، سنت میں تبدیلی نہیں۔ میاں صلاۃ و سلام کا کوئی انکار نہیں، نبی پہ درود و سلام کے بغیر تو بندے کی التجائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اختلاف یا اختلاف رائے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا یہ آذان کا حصہ ہے یا نہیں۔ اس پر ہمارے لیے معیار مدار اصحاب پیغمبر ہیں، بے شک مؤذنان رسول ہیں۔ خیر میں اس عنوان پہ اللہ نے چاہا تو کسی وقت بات کریں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود و سلام اتنی بڑی عبادت ہے۔ میں نے سابقہ جمعہ درود و سلام کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ درود و سلام کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ درود و سلام کے حوالے سے بعض دوستوں کا کلام بعد میں آیا۔ یہ میں نے آج سے 8-10 سال پہلے ملک کے مختلف کونوں پر ایک عنوان بیان کیا تھا، چپے چپے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، میں نے ایک عنوان بیان کیا تھا۔ پرانے دوستوں کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ درود کا پڑھنا ثواب ہے، درود کا پڑھنا ثواب ہے، اور سلام کا پڑھنا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یہ عنوان میں نے اتنا کثیر تعداد میں بیان کیا، پھر اس پر ایک دو شاعروں نے اپنا کلام لکھا، پھر وہ کلام پڑھا بھی گیا، لیکن اصل میں یہ بات، یہ گفتگو، یہ نقطہ، یہ استدلال میں نے عرض کیا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے اس حد تک گہرائی رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بارگاہ خداوندی میں نے سابقہ جمعہ عرض کیا کہ اللہ کا درود پڑھنا، بعض نادان قسم کے خطیب بھی ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ بھی عبادت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ عبادت کرنے سے اللہ کا درود پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا درود پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ سلام ہے، اللہ کی طرف سے یہ سلامتی ہے۔ میں نے اس پر سابقہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی تھی، تو خیر میرے دوستو ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں کہ
صرف درود نہیں، درود دعا بھی ہے، درود دعا بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے درود کے محتاج نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے نظام ایسا بنایا ہے، میرے دوستوں، میرے نبی کے لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ آقا علیہ السلام جس جگہ آرام فرما ہے، 70,000 فرشتے اللہ کے پیغمبر کے روزہ اطہر پر صبح نازل ہوتے ہیں، کوئی اور کام نہیں، انہوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں، نہ ان کی کوئی اور مصروفیت ہے۔ 70,000 فرشتے روزہ اطہر پہ آتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں، اور حاضری کیسے لگواتے ہیں؟ وہ نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، شام کو یہ 70,000 چلے جاتے ہیں اور 70,000 آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لوگوں، جو ایک مرتبہ آ کر حاضری لگوا کر درود و سلام پڑھ کے چلا گیا، دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے اعزاز تجھے اور مجھے بخشا ہے کہ ہم نبی پہ درود پڑھیں، صبح شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات پڑھیں، نماز میں پڑھیں، جاگتے پڑھیں، سوتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، یہاں پڑھیں، وہاں پہنچ کے پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، ہم بار بار پڑھیں، روزہ اطہر پہ حاضر ہوں، ہر سال ہوں، بار بار ہوں، عمر میں کئی بار ہوں، ہمارے لیے کوئی قدر نہیں ہے۔ 70,000 فرشتے اللہ کے نبی کے روزہ اطہر پہ آتے ہیں، اور یہاں پر اس مسئلے کا بھی حل ہوتا ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی، نعوذ باللہ نبی مر گئے، نعوذ باللہ مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ وجود باقی نہیں رہا، اس نظریہ مماتیت کی بھی نفی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے روزہ اطہر میں پہلے سے زیادہ شان، آن، بان، قدر و منزلت کے ساتھ زندہ ہے، اور ہر امتی کا درود سلام اس کی آواز میں سنتے ہیں۔ اس پہ آگے چل کے میں کلام کرتا ہوں تھوڑا سا۔ 70,000 فرشتہ صبح آیا، شام تک درود و سلام، شام کو پھر ڈیوٹی تبدیل ہو گئی۔ میرے اور آپ کے درود کی ضرورت، یہ جو ہم درود پڑھتے نا، ہم اپنے قرب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اپنی شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ خیر میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ دنیا میں معظم و مکرم بنائے، قیامت کے امت کے حق کے لیے شفاعت کو قبول کرے۔ یہ ہم درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ میں آج کے جمعے میں نہیں، وگرنہ موضوع تھوڑا سا الجھ جائے گا۔ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں کون کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آل محمد میں کون کون ہے؟ آل سے مراد کیا ہے؟ اصحاب سے مراد کیا ہے؟ آل میں کون کون شامل ہے؟ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا وہ نظریہ کہ ہر وہ بد عمل آل محمد سے ویسے ہی خارج ہے جیسے نوح کا بیٹا آل نوح سے خارج تھا۔ اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی وقت کلام کریں گے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں شفاعت کی، مقام محمود کی فضیلت کے حوالے سے جوابی طور پر کسی امتی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بظاہر آپ علیہ السلام کے لیے دعا ہے، لیکن امتی کے لیے اجر و ثواب ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ وگرنہ ہم کہاں اور ذات مصطفیٰ کہاں، ہم تہی دامن اور کہاں ہدایت و مغفرت کے روشن
میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے رحمت للعالمین کے جوابی سلام سے مستفیض ہوتے ہیں۔ میرے جملوں پہ یہ غور رکھنا کہ ہم سلام کرتے ہیں، جواب میں اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہ کے نبی کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شاگرد، اپنے اس جان نثار، اپنے اس وفادار، اپنے اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے دروازے پہ دستک دی۔ بولو، ہر جگہ موجود کون؟ اللہ۔ بولو بولو بولو، کون؟ اللہ۔ اللہ ہی ہر جگہ پہلے سے موجود کون؟ اللہ ہی۔ ما کان و ما یکون کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے سنا کہ اللہ فلان جگہ پہ تشریف لے گئے، اللہ نے دروازے پہ دستک دی، اللہ وہاں سے واپس آیا، اللہ مکہ میں تھا، اللہ مدینہ میں گیا، اللہ تبوک میں تشریف لے گیا، اللہ آسمان پہ گیا، پھر اللہ زمین پہ آیا؟ نہیں، ایک ذات اللہ کی ہے، اس ذات کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک نہیں، اور دوسری ذات مصطفیٰ کی ہے۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ علم، خدا کے بعد سب سے زیادہ قدرت، خدا کے بعد سب سے زیادہ شان اللہ نے اسی محبوب کو عطا فرمائی ہے، لیکن پہلے سے موجود ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، اور امت کے لیے بھی یہ طریقہ دیا کہ جب تم کسی کے ہاں تشریف لے جاؤ، کسی کے دروازے پر جاؤ، دروازے پہ دستک دو، اگر اندر سے آواز آئے تو اجازت لو، آواز نہ آئے پھر دستک دو، آواز نہ آئے پھر دستک دو، اگر تیسری بار بھی آواز نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اگر دستک دیں گے تو اتنی زور سے دیں گے تو سویا ہوا بندہ اٹھ جائے، اتنی زور سے۔ بعض ہمارے مہمان آتے ہیں، بچے انہیں بتاتے ہیں کہ قاری صاحب سوئے ہوئے، اب وہ آئے گا، میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے، اور دروازہ اتنے زور سے، حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ باہر والے دروازے کا اور اندر والے دروازے کی آواز اور مقدار کا فرق بڑھ جائے۔ باہر والے دروازے پہ دستک کا انداز اور ہے، اندر والے دروازے پہ دستک کا انداز اور اگر محلے میں ہے تو ایسا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں کہ سارا محلہ ہی اٹھ کے بیٹھ جائے۔ شریعت نے ضابطے دیے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور اس نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی کہتا ہے آلی جو، مانا ایک ہی ہے، آلی جو، کیا میں اندر آ جاؤں، گھس جاؤں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، چلو باہر۔ اب نبی تربیت فرما رہے ہیں، اور لیڈر جیسی تربیت کرے گا نا کارکن کی ویسی ہوگی۔ آج جو گند مچا ہوا ہے نا اوپر سے نیچے تک، المیہ یہ ہے، ہر بندہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے وجود سے بڑی بات کر رہا ہے، کسی قوم کے بڑے کا خیال، بھائی وہ بھلے سے باطل ہی کیوں نہ ہو۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ غیرت والا بھی کوئی نہیں۔ بعض لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بدگماشی کرتے ہیں، بے توقیری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم حق بیان کر رہے ہیں۔ نبی سے زیادہ حق والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اکرمہ، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اکرمہ جب آ جائے نا، اور ابو جہل کون ہے؟ کوئی چنگا بندہ ہے؟ نہیں، اس سے بڑا گندا بندہ بھی کوئی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت یوں فرما رہے ہیں کہ اگر اکرمہ آ جائے نا تمہارے پاس، اس کے برے باپ کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کرنا، اس کے برے باپ کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کرنا۔
یہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو کتے کی تصویر بنا کر ایک دوسرے پر نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے ایسے القاب لے کر زبانی اجازت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں اور بیوی ازواج کے معاملات اور ان کی بے توقیری کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام، دونوں طرف سے ایسے، دونوں طرف سے۔ خیر اللہ کے پیغمبر نے پوری ترتیب دی ہے، فرمایا جاؤ باہر چلے جاؤ، دروازے پہ دستک دو، پھر اندر سے میں بولوں گا۔ اب اللہ کے نبی اسے سمجھا رہے ہیں، فرمایا آلی جو نہیں کہنا پر ادخل کہنا ہے، ادخل حالانکہ معنی ایک ہے کہ میں داخل ہو جاؤں، دوسرا معنی ہے میں گھس جاؤں۔ آلی جو کا معنی ذرا سخت ہے، اللہ کے نبی نے اس سے روک دیا، فرمایا باہر جاؤ، داخلے کی اجازت لو۔ پھر آنے والا آیا، فرمایا کھڑے ہو کر کہنا ہے السلام علیکم، جو اندر ہے وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہاتی ماحول میں پلا جمع ہوں، میں نے ہوش وہاں سنبھالی۔ ہمارے دیہاتوں میں سردیوں میں عمومی طور پر اور گرمیوں میں بھی اب گاؤں کے محلے کے چودھری یا کوئی دوست یا ایسے تعلق دار حتیٰ کہ رشتہ دار آتے ہیں، وہ دروازہ کھولتے ہیں، اندر چلے گئے، مائیں بہنیں اپنے بستروں پہ لیٹی ہوئی ہیں، چارپائیوں پہ گھر کے افراد لیٹے ہوئے ہیں، کچھ افراد بیٹھے ہیں۔ یہ جو رشتہ دار باہر سے آیا نا، یہ دروازہ کھول کے سیدھا اندر جائے گا اور اندر بھی جائے گا، ساتھ کلام بھی کرتا جائے گا، اچھا سو گئے جے، ستے پہ جے، میں کیا جے جاگ دے اس اور ان کی چارپائیوں کے پاس چلا جائے۔ سورہ نور حضرت عمر کی خواہش پر اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوا اور اس عمل سے روکا گیا کہ یوں نہ کرو، نماز فجر سے پہلے اور پھر دوپہر کے وقت من بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد اوقات بھی بیان کیے، ترتیب بھی بیان کی، گھر میں داخل ہونے کی ترتیب اور طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، اندر سے آواز نہیں آئی، آپ نے پھر کہا السلام علیکم، پھر آواز نہیں آئی، اللہ کے نبی نے پھر کہا السلام علیکم، پھر آواز نہیں آئی، نبوت کے قدم ہٹے ہیں، اللہ کے نبی واپس چلے ہیں، ابھی چند قدم واپس ہٹے ہیں کہ دوڑتا ہوا وہ غلام قدموں میں آ گیا، کہا اللہ کے نبی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ نبوت مسکرائی ہے، فرمایا پیارے میں نے تو سلام کہا تھا، تیری طرف سے جواب نہیں آیا۔ عرض کیا سرکار اگر آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے تو عرض کروں؟ فرمایا ہاں ضرور۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا نا السلام علیکم، آواز مجھے سن گئی تھی، میں جانتا تھا اگر میں نے بلند آواز سے جواب دیا نا تو آپ دوسرا سلام نہیں کہیں گے، میں نے جواب تو آقا دیا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سلام آئے اور میں خاموش رہ جاؤں؟ اللہ کے نبی میں حریص تھا، میں آپ کی دعاؤں کا طالب تھا، میں چاہتا تھا کہ زبان نبوت سے میرے لیے یہ لفظ نکلے، بار بار نکلے، آپ کہنا السلام علیکم، آپ کی طرف سے بھیجا گیا سلام، یہ سلامتی کی دعا، آپ کی طرف سے یہ لفظ کتنا بڑا میرے لیے اعزاز تھا۔ اللہ کے نبی میری طلب یہ تھی کہ ایک بار اور کہہ دیں، سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دیں۔ پھر آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے پھر آہستہ سے آواز دیا، آپ نے پھر کہا السلام علیکم۔ جب آپ واپس پلٹے نا میرے وجود سے جان نکل گئی، میں قدموں میں آ گیا، حضور میرا سب کچھ آپ ہیں، تشریف لائیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو گویا سلام دعا ہے، مسئلہ یاد رکھنا، درود و سلام یہ دعا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری قبر کے قریب کھڑا ہو کر مجھ پہ درود و سلام پڑھے
میں خود سنتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں. خود سنتا ہوں جو میری قبر کے اور جو دور کھڑا ہو کے پڑھے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. رحمت للعالمین کے ارشاد کی روشنی میں ثابت ہوا کہ درود شریف بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے. کوئی امتی جو کائنات کے کسی کونے میں ہو وہ اپنے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھے، اس کا یہ صلاۃ و سلام ضائع نہیں کیا جائے گا. آئیے میں نے کتب حدیث سے کچھ تھوڑے حوالے میں نے حفظ کے طور پر لکھ لیے، کہیں ذہن سے نکل نہ جائیں. آئیے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں دائیں بائیں موضوع نہیں لے کے جانا چاہتا، میں صرف فضائل پہ اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھنے سے ملتا کیا ہے، درود کتنی بڑی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعہ، جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پہ 80 بار درود پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 80 سال کے صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں. درود و سلام فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. دعا کریں کہ مولا کریم اپنے پیغمبر کے ساتھ درود و سلام کا یہ جو نسبت اور سلسلہ ہے اللہ اسے قائم و دائم رکھے. ہر محفل کو درود پاک سے اللہ پاک منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہو اور اس نے خدا کا ذکر اور مجھ پر درود نہ پڑھا ہو، وہ صحبت، وہ بیٹھنا، وہ مجلس بیکار قیامت کے دن موجب حسرت و وبال ہوگی. خواہ کسی کام کے لیے چند لوگ بیٹھے، اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ کے نبی پہ درود و سلام نہ پڑھا، قیامت کے دن بندہ حسرت کرے گا ہے کاش کہ ہم ایسا کرتے. بھلے سے اپنے کام کریں لیکن دو کام ضرور کریں، ایک ذکر خدا، دوسرا ذکر مصطفیٰ. اللہ اس کام میں بھی برکت ڈال دیں گے. خیر میرے دوستو، اب تیسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی، جس بندے نے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود اور سلام یا صلات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ صلات یعنی رحمتیں، اللہ ایک دفعہ بندے نے درود پڑھا اللہ نے 10 دفعہ 10 رحمتیں اس بندے پہ نازل فرما دی. اور صرف یہاں پہ نہیں، 10 رحمتیں بھی نازل فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے 10 خطائیں گناہ بھی معاف کر دیے. اور پھر یہیں پہ بریک نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے 10 درجے بھی اللہ نے بلند کر دیے. ایک مرتبہ درود و سلام کا اجر یہ ہے میرے دوستو، اس کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا اجر مل گیا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی جھولی درود و سلام سے بھر بھر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرمایہ حیات بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے. درود و سلام سرمایہ حیات بھی ہے، درود و سلام ذریعہ نجات بھی ہے. 3 تحفے میں نے عرض کیے تھے پچھلے جمعے. درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کے خزانے سے 3 تحفے ملتے ہیں. میں بہت مختصر کرتے جا رہا ہوں. نمبر ایک رحمت، بندہ درود پڑھے بدلے میں اللہ کی طرف سے، میں نبی کی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ فرشتوں کی طرف سے الگ تحفے ہیں، نبی کی طرف سے الگ تحفے ہیں، اللہ کی طرف سے الگ تحفے ہیں. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا، اللہ فرماتے ہیں میں ساری روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. 3 تحفے، نمبر 1 رحمت، نمبر 2 فضل و کرم، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نمبر 2 فضل و کرم، اور نمبر 3 شفقت. یہ اللہ کی طرف سے، بارگاہ نبوت کی طرف سے بھی 3 چیزیں. نمبر 1 سلامتی، نمبر 2 شفا، اور نمبر 3 رحمت. اب فرشتوں کی طرف سے بھی بدلے میں 3 چیزیں. نمبر 1 سلام،
نمبر 1 سلام، نمبر 2 حفاظت، کیا حفاظت، اور نمبر 3 مغفرت۔ حفاظت کیسی؟ قرآن نے تذکرہ کیا من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن نے ذکر کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں فرشتوں کا حصار لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ایسا ہوتا ہے، تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پہ ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزاک اللہ۔ وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں ان میں ریاکاری آ جائے، عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑا نیک صالح نمازی تھا، بہت بڑا مجاہد تھا، بڑا روزے دان تھا، بڑی تلاوت کرنے والے قاری صاحب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑا مجاہد کمانڈر تھا، لیکن ریاکاری آئی۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ بلائیں گے قیامت کے دن، کون ہے؟ وہ کہے گا میں بڑا خطیب ہوں، بڑا علامہ اور بہت بڑے شیخ الحدیث اور بڑے واعظ صاحب ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا خطیب کہیں، لوگوں نے کہہ دیا ریاکاری کرتا تھا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کون ہے؟ اللہ جی میں مجاہد ہوں، میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں، میں نے اپنے شجاعت کے جوہر کافروں کے سامنے دکھائے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو ریاکار تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا کمانڈر ہے، لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس کوئی بدل نہیں، کوئی اجر نہیں، اٹھایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حال سخی کا ہوگا، یہی حال قاری صاحب کا ہوگا، یہی حال سخی صاحب کا ہوگا۔ بڑے بڑے اعمال والے ایسے ہوں گے، ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جبکہ انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ قربان جائیں آقا پہ درود و سلام پڑھنے والے پر۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والا ریاکار بھی ہوگا تو اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، یہ دکھلاوے کے لیے بھی پڑے گا تو اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ خیر میرے دوستو، میں چاہتا تھا کہ میں اس پر کچھ فضائل بیان کرتا، کیونکہ وقت پورا ہو گیا۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ میری خواہش تھی کہ میں بیٹی کی عظمت کے حوالے سے کچھ بات کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عنوان بہت اہم ہو گیا ہے، بہت ضرورت تھی، لیکن ابھی یہ مضمون جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک ہم اسی پہ چلیں گے۔ اور رمضان المبارک ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہمارا باقی کا مضمون ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔